اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ دوستان گرامی، آج میں آپ کے سامنے سورہ فتح کی دو آیات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کی تین عظمتیں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، اے جہاں والوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ مخلوق میں خالق کے گواہ ہیں، اور روز محشر آپ ہی خالق کی بارگاہ میں مخلوق کی گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب آپ اور ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی معلوم ہوا کہ روز محشر جب تمام انبیاء اکرام اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، تو اس وقت ہمارے آقا کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ آپ تمام انبیاء اکرام کی گواہی کے درست ہونے کی شہادت دیں گے، آپ تمام انبیاء پر آپ کو عظمت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری عظمت بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری بن کر آئے ہیں جنہوں نے رسول کی غلامی کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی، ساری عمر اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور زہد و تقوی میں تمام عمر گزار دی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری عظمت بیان فرمائی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن ڈرانے والے سے مراد ہرگز یہ نہ لیجئے گا کہ جس سے خوف زدہ ہوا جائے، بلکہ میرے محبوب کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں نذیر سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جو لوگوں کو ان کے ہونے والے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ کرے اور انہیں بتائے کہ تم جو برے اعمال میں پھنسے ہوئے ہو، اگر اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس کا نتیجہ اللہ کا غضب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانے آئے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچانے آئے ہیں، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین عظمتیں بیان کرنے کے بعد ہمیں تین کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 عظمتیں بیان فرمائی اور اس کے بعد ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی رفعتوں اور عظمتوں کا مظاہرہ دیکھو گے، اگر تم میرے محبوب کی جلووں کا نظارہ دیکھو گے تو تمہیں خود بخود ایمان نصیب ہو جائے گا، تم خود بخود ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو جاؤ گے، تم خود بخود ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ واضح فرما رہا ہے کہ تم محبوب کی بارگاہ میں جا کے قرب خداوندی حاصل کرو گے۔ دوستان گرامی، جلوہ محبوب سے خداوند عالم کے جلوے نظر آتے ہیں، سورج سے بے سورج کی معرفت ہوتی ہے، جلوہ محبوب سے مومن کے دل میں، جمال مصطفیٰ سے مومن کے دل میں محبت خدا جلوہ گر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں 3 کام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو پہلا کام یہی ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد ہمیں دوسرا کیا کام کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُوَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم میرے محبوب کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ یہاں اللہ رب العزت ہمیں محبوب کے در کا ادب سکھا رہا ہے۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی درگاہ پر جاؤ تو با ادب ہو جاؤ، وہاں کسی قسم کی بے ادبی نہ کرو، وہاں طریقے اور سلیقے کا مظاہرہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ادائیں سکھا رہا ہے، ہمیں وہ طریقے اور سلیقے سکھا رہا ہے جو ہمیں اور حکم دے رہا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے پیش آؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محبوب کے بارگاہ میں جانے کے سلیقے اور آداب سکھا رہا ہے۔ رب کو یہ پسند نہیں کہ کوئی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو باادب ہو جاؤ۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کی جگہ یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا، لوگوں کو بھی مخاطب کر سکتا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی کافر بھی آپ کی شان میں گستاخی کرے گا تو اسے بھی سزا ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو میرے محبوب کا گستاخ ہے، جو میرے محبوب کا بے ادب ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس نے میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کی اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین زیر آیت کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے اعمال میں نبی پاک سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ کے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ کئی لوگوں نے رمضان آنے سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے، آپ کی اجازت سے بغیر آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی میرے محبوب سے کسی بھی صورت آگے بڑھ جائے، چاہے وہ عبادت ہو، کیونکہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کی پیروی کریں، لوگ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لیں، جو لوگ میرے محبوب کے پیچھے چلیں، لوگ میرے محبوب کا ادب کریں، لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں کسی قسم کی بے ادبی نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور اگر میرا محبوب وہاں سے اپنا رخ موڑ لے اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لے تو تم بھی اپنا رخ موڑ لو۔ اور جنہوں نے محبوب کی اداؤں کو اپنایا اور جنہوں نے منہ موڑ لیے، رب نے ان کے لیے بشارتیں سنا دی۔
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، شریعت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے، طریقت تو حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے کا مقصد یہ حضور ہے، حضور کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اے محبوب